بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخین کے مطابق حضرت نوح کا نام عبد الغفار، عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا۔ نوح آپ کا لقب ہے کیونکہ آپ سالوں اپنے اوپر اور اپنی قوم پر گریہ و نوحہ کرتے تھے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک کی 29 صورتوں میں اور 43 دفعہ آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 900 برس تک اپنی قوم کو پیغام حق سناتے رہے، لیکن بد نصیب قوم ایمان نہ لائی، بلکہ آپ کی تحقیر و تذلیل کرنے اور طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کرنے میں کوئی کسر روا نہ رکھتے۔ آپ کو اس قدر زد و کوب کیا جاتا کہ کئی بار انہوں نے آپ علیہ السلام کو مردہ خیال کر کے مکان میں ڈال دیا۔ آپ کا گلا اس طرح سے گھونٹتے کہ آپ بے دم ہو کر بے ہوش ہو جاتے، مگر ان تمام مصیبتوں پر بھی آپ علیہ السلام یہی دعا فرماتے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ قوم کا ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر کے مرتا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کا یقین نہ کرے۔ بلاخر وہی نازل ہوئی کہ اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم سے نا امید ہو گئے اور آپ نے ان کے لیے عذاب کی بد دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں اور عنقریب ان نافرمانوں پر طوفان نازل ہوگا جو سب کو بہا کر لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکڑی سے تختے بنانے کے ہنر سے نوازا تھا۔ آپ نے کشتی بنانا شروع کی جو کہ 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی۔ اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نچلی منزل پرندوں، درندوں اور حشرات الارض کے لیے، درمیانی منزل چوپایوں اور جانوروں کے لیے، اور اوپر والی منزل میں آپ علیہ السلام نے اپنے اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ یہ شاندار کشتی 100 سال کی مدت میں بن کر تیار ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو قوم مذاق اڑاتی۔ کوئی کہتا، اے نوح، کیا تم بڑے ہی بن گئے ہو؟ پہلے تو تم کہتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا، اے نوح، کیا تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے جو اس خشک زمین میں کشتی بنا رہے ہو؟ غرض آپ کو طرح طرح کے مذاق اور تمسخر کا نشانہ بناتے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں چرندوں، پرندوں اور ہر قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا سوار کیا۔ آپ علیہ السلام خود اور آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس اور ان کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی 27 دیگر مومنین، کل ملا کے 80 افراد کشتی میں سوار ہوئے۔ آپ کی ایک کافرہ بیوی وائلہ اور آپ کا منکر بیٹا کنعان کشتی میں سوار نہ ہوئے اور طوفان میں غرق ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے انہیں سوار ہونے سے روکا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم دونوں کو سوار کر لیجئے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا اس شخص کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری خلقت ہلاک ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ کشتی سے اتر پڑے۔ بفضل خدا آپ کی نسل میں بے انتہا برکت ہوئی اور آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی۔ چونکہ آپ اور آپ کی اولاد نے زمین کو نئے سرے سے آباد کیا، اس لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے۔ تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے اور اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے تو ہنستے۔ بولا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو، تو جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 2 برس پہلے ہی وحی کے ذریعے مطلع کر دیا تھا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، لیکن نشانی یہ مقرر فرمائی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ ایک دن صبح کے وقت پتھر کے اس تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرنا شروع کر دیا۔ زوردار بارش ہونے لگی جو مسلسل 40 دن اور 40 رات موسلادھار برستی رہی، اور زمین بھی جا بجا شک ہو گئی اور پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا،
کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی: اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، جو عراق کے شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو ہر پہاڑ نے تکبر کیا سوائے جودی پہاڑ کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی اس پر ٹھہری۔ یہ کشتی بہت عرصہ تک باقی رہی اور اگلی کئی امتوں نے بھی اسے جودی پہاڑ پر دیکھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشوراء کے دن کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، چنانچہ اس دن کشتی کے تمام مخلوق یعنی انسان اور دوسری تمام مخلوقات نے روزہ رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ سمانین عربی میں 80 کو کہتے ہیں، کیونکہ کشتی میں کل 80 افراد سوار تھے، اس لیے آبادی کا نام سمانین رکھا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ وہ منافق تھا اور اپنے کفر کو چھپائے رکھتا تھا، لیکن طوفان کے وقت اس نے اپنا کفر ظاہر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس کو بلایا اور فرمایا: میرے بیٹے، کشتی پر سوار ہو جا اور ظالموں کا ساتھ چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، آپ میری فکر نہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا: بیٹا، آج خدا کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک زوردار موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ کنعان ایک بلند پہاڑ کی غار میں چھپ گیا اور تمام سوراخوں کو بند کر لیا، مگر جب طوفان کی موجیں اس پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائیں تو غار میں پانی بھر گیا، اور اس طرح کنعان اپنے بول و براز میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکل چکا ہے تو اسے پی لے، اور اے آسمان، تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور طوفان ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اتر جانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مرغی نے کہا: میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی۔ تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازو پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے کہ تو پرندہ ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی، اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے کوے کو بھیجا تو وہ مردار دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑا اور واپس نہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی اور بد دعا فرمائی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ اس لیے کووں کی نسل آج تک ڈری سہمی اور خوف زدہ رہتی ہے۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہ اترا، بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے آیا۔ آپ نے کبوتر سے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، لہٰذا ایک دفعہ پھر جاؤ اور زمین کی خبر لے کر آؤ۔ کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا: اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق اور پاؤں رنگین فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دستے شفقت پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی کہ اس کے گلے میں دھاری کا خوبصورت خار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے۔ Please like the video, share and subscribe the channel.